صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد بارک تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا كما حملنا من قبلنا ولا تكثرنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم وبحمدہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یا اللہ جو قرآن پاک ہم نے پڑھا، جو ترجمہ کیا، اس کے اوپر ہم نے سمری اس کی پیش کی، جو تفسیر کو ہم نے اسٹڈی کیا، جو الفاظ ہمارے منہ سے ادا ہوئے، میرے مالک ہماری اس محنت کو اور ہمارے ان الفاظ کو، ہمارے اس اکٹھا بیٹھنے کو میرے مالک قبول و منظور فرما، اس میں برکت عطا فرما۔ اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو، اس ہم زبان سے کوئی لغزش ہوئی ہو، یا اللہ اسے صرف نظر کرنا، معاف کرنا، اور ہمیں درست پرسپیکٹو میں چیزوں کو سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے رکھنا۔ مالک ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے کرنا، ہمیں اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمانا جو راستہ تجھے پسند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس راستے کو پسند فرمایا۔ میرے مالک ہمارے گھروں کو آباد رکھنا، ہمارے گھروں میں آسانی رکھنا، ہمارے چھوٹے اور بڑے سب کے حال پر رحم کرنا، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب کرنا، ہمیں معاف کرنا، ہمارے گناہوں سے صرف نظر کرنا، ہمیں ایک دوسرے کا خیر خواہ بنانا، ہمیں دین کے راستے پر رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ دین کی وہ ساری باتیں، چھوٹی چھوٹی باتیں میرے مالک جو دوسروں کے ساتھ ہمارے حقوق ہیں، مالک ان کو سمجھنے کی اور خاص طور پر ہمیں ایک دوسرے کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے اللہ ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ایک دوسرے کے لیے، میرے مالک ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ جو معاملات ہیں یا اللہ ان کو درست پرسپیکٹو میں رکھنے کی توفیق عطا فرمانا، ہمیں ایک دوسرے کا مددگار بنائے رکھنا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں اکٹھے رکھنا۔ میرے اللہ یہ تیری خواہش ہے اور یہ تیرا حکم بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا بھی ہے کہ جب بھی مسلمان اکٹھے ہو کر کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں اور وہ رب کریم کو یاد کرتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور علم کا ذکر کرتے ہیں، تو رب کریم اس مجلس کو عبادت میں بدل دیتا ہے۔ میرے مالک ہمارا یہاں اکٹھے ہونا عبادت میں شمار کرنا اور ہمارے گناہوں کو معاف کرنا، بالکل ایسے جیسے نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ مالک ہمارے اس عمل کو بھی نیکی بنا، اور ہم سے سرزد ہوئے اگر کوئی گناہ ہے میرے مالک تو ان گناہوں کو معاف کرنا، اور ہمیں توفیق دیے رکھنا کہ ہم اپنے آپ کو ہر روز بہتر کریں، ہر روز امپروو کریں۔ میرے مالک مومن کا ہر آنے والا دن پچھلے دن جیسا نہیں ہوتا، اس سے بہتر ہوتا ہے۔ میرے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم آنے والا ہر اپنا دن جو ہم اس کو پہلے دن سے بہتر بنائیں، تاکہ ہم اسی راستے پر قائم رہیں جس راستے پر تیری برکت ہے، تیری نعمت ہے میرے مالک، اور تیرا فضل ہے، اور جس کو تو نے کرم کے ساتھ ڈانپ رکھا ہوتا ہے، ہمیں اسی کرم کی چادر کے اندر رہنے کی توفیق عطا فرمانا۔ میرے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرنا اور ہمیں ایک دوسرے کے لیے برکت بنا دے، ہمیں ایک دوسرے کے دلوں کو، جو ہماری زبان کو دوسروں کے لیے ایسا اچھا بنا کہ لوگ ہماری زبانوں سے جو نکلنے والے الفاظ ہیں جو معاملات میں ہوں میرے مالک، جو تمدن و معاشرت میں جو چیزیں آتی ہیں ان کے بارے میں جب ہماری زبان سے جو الفاظ نکلتے ہیں دوسرے کے لیے میرے مالک، ان کو بھی ایسا اچھا بنا کہ بالکل ایسے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آپ نے حکم دیا کہ آپ جب فرعون کے پاس جائیں تو اس کے ساتھ نرمی سے بات کرنا، ہو سکتا ہے کہ وہ مان جائے۔ میرے اللہ جب آپ نے یہ کہہ دیا تو پھر جس زبان کو سوچ کر بات کی جائے تو میرے مالک اس میں تیری برکت آتی ہے۔ ہم سب کی زبانوں میں برکت عطا فرما تاکہ ہم ایک دوسرے کے لیے عزت بن جائیں، ہم ایک دوسرے کی عزت کا خیال رکھیں میرے مالک، ہم ایک دوسرے کا غم گسار بن جائیں میرے مالک، ہمیں ایک دوسرے کی خیر خواہی پر قائم رکھنا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، استغفر اللہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔